اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ہاتھی نظرات جی کے ویلی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ان دنوں میں ایک خبر بہت زیادہ گردش میں ہے کہ محمد بن سلمان اور اسرائیلی جو وزیر اعظم ہیں نیتن یاہو کی سعودی عرب میں ملاقات ہوئی ہے، اور یہ بڑی ایک تاریخی ملاقات تھی اور اس کو عالمی میڈیا کی جو زینت بنایا گیا اس خبر کو. اس کے بارے میں سیر حاصل انشاءاللہ اس ویڈیو میں گفتگو کروں گا. سب سے پہلے جو اس ملاقات کی جو خبر شائع کی تھی وہ ایک اسرائیلی اخبار تھا، اس نے یہ شائع کی تھی. اس کے بعد اس خبر کو الجزیرہ نے بھی لیا، پاکستان کے جو ڈان ہے، دنیا ہے اور جیو نیوز ہے وغیرہ سب نے اس کو پھر چھاپا اور اب ٹیلی ویژن کے اوپر براہ راست دکھایا. البتہ اس چیز کی تصدیق نہیں کی گئی تھی کہ یہ ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. اس کے پس پردہ کیا مقاصد تھے، میں انشاءاللہ اس کے بارے میں بات کروں گا. تو سب سے پہلی بات یہ کہوں کہ سعودی گورنمنٹ نے اس ملاقات کی تردید کی ہے، یعنی انہوں نے اس چیز کا انکار کیا ہے کہ کوئی ایسی ملاقات نہیں، نہ کوئی ایسا کی بات ہے، نہ اسرائیلی وزیر اعظم سعودی عرب آئے ہیں، نہ کوئی ایسی ملاقات ہوئی ہے. بالکل یہ جھوٹا ایک پراپوگنڈا ہے. تو آخرکار یہ خبر کیوں پھیلائی گئی اور اس کے کیا مقاصد تھے؟ دیکھیں جی، اس کے جو مقاصد ہیں بڑے ہڈن مقاصد ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو اسرائیلی میڈیا ہے اور جو اسرائیلی جو ایجنسی ہے، تو ان سب کا ایک موقف یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے سعودی عرب کو اس بات پر قائل کیا جا سکے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرے. اور یہ جان بوجھ کر ایسی خبریں جو پھیلانے کا جو مقصد ہوتا ہے، ان کا مقصد یہ ہے کہ ریئیکشن لوگوں کا دیکھا جائے کہ لوگ کیا اس کے بارے میں ریئیکشن کرتے ہیں، تاکہ اسی کو بیس بنا کر ان کی گورنمنٹ تک بات پہنچائی جائے اور ایک جو پراپوگنڈا اور دوسرے جو اسلامی ممالک ہیں ان کو اسرائیل کو تسلیم کرنے پر قائل کیا جا سکے، جیسا کہ پاکستان ہے. اور آپ کو میں بتاتا چلوں کہ پاکستان کے خلاف بھی کوئی انٹرنیشنل میڈیا کی بات نہیں کر رہا، بلکہ پاکستانی اپنا پاکستان کا جو میڈیا ہے جو کہ ہے یہودی لابی ہے، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. تو نہیں آپ کو اگر یقین آتا تو آپ ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ چیک کر لیں یا ان کے جو خبریں ہیں وہ چیک کر لیں، جو اسلام کے خلاف جس طرح دشمنی رکھتے ہیں، جس طریقے سے اسرائیلی مشن کے اوپر چلتے ہیں. آپ ان کی خبریں وغیرہ نیوز وغیرہ ان کے اینکروں کے تجزیے وغیرہ سنیں، آپ کو وہاں سے یہاں ہو جائے گی ہر بات. تو وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ جی جو متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب نے یمن میں اپنے ساتھ تنصیبات کو لگائی ہیں جس سے وہ گوادر کی بندرگاہ کو وہ ٹارگٹ کریں گے. میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں، دیکھیں سعودی عرب نے اگر گوادر کے لیے کوئی تنصیبات لگانی تھی، کچھ کرنا تھا تو وہ عمان میں کرتا، اس کو یمن میں کیا ضرورت تھی؟ عمان تو اس گوادر کا تو فاصلے بہت قریب ہے، یمن تو ایک کونے کے اوپر جا کر پڑتا ہے، وہاں سے کیسے گوادر کو ہٹ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ بے بنیاد خبریں ہیں. یمن کا ایک علیحدہ تنازع ہے، سب لوگوں کو پتہ ہے، وہاں حوثی باغیوں اور جو سنی جو ہیں ان کے درمیان فائٹنگ جاری ہے، اور سعودی عرب وہ سنی اتحاد کا حصہ ہے، جبکہ جو حوثی باغیوں کا جو ہے سرگنا وہ ہے ایران. تو وہ تو ایک علیحدہ جنگ ہے اور سعودی عرب کے لیے وہ بقا کے لیے ضروری جنگ ہے، کیونکہ اگر وہاں پر حوثی باغی یمن میں قبضہ کر لیتے ہیں تو ڈائریکٹ وہ سعودی عرب کے اوپر بھی اپنے انفلوئنس اور اپنے حملے بڑھا سکتے ہیں. تو وہ سعودی عرب کا اپنا ایک علیحدہ وہ ایک جو مسئلہ ہے، تنازع ہے، اس کے حوالے سے وہ یمن میں وہ سارا وہ جو سعودی عرب اقدامات اٹھا رہا ہے اس سے گوادر کا کوئی تعلق نہیں ہے. صرف یہ جو یہودی میڈیا ہے اور جو یہودی لابی ہے وہ پاکستانی حکومت کو اس چیز کے اوپر مجبور کرنے کے لیے، عوام میں خوف و ہراس پیدا کرنے کے لیے کہ اگر پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم نہ کیا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، عرب ہم حملہ کر دیں گے، اسرائیل حملہ کر دے گا، یہ ہو جائے گا. جی جو سعودی عرب کا پریشر ہے، کوئی ایسا پریشر نہیں ہے سعودی عرب کا پاکستان کے اوپر کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرے. سب یہ جھوٹی اور بے بنیاد خبریں ہیں، جبکہ سعودی عرب نے خود ہی جب تسلیم نہیں کیا اسرائیل کو تو کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر یہ کہا جا رہا ہے جی وہ نیتن یاہو آئے ہیں. بیسیکلی یہ خبر کچھ سعودی عرب کے اوپر بلیم کرتا نہیں تھا، بلکہ یہ بتانا تھا کہ پاکستان تسلیم کرے اور عوامی رائے میں چینجنگ لانا تھا. اور پاکستانی گورنمنٹ کی جو مائنڈ سیٹ اپ بنا ہوا ہے، کیونکہ جو عمران خان نے باقاعدہ طور پہ کہا تھا کہ پاکستان کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا، کیونکہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے واضح کٹ فرما دیا تھا کہ جب تک وہ فلسطینیوں کو ان کے حقوق نہیں ملتے، ان کی سرزمین کو واپس نہیں ملتی، تو کبھی پاکستان
اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا، تو پاکستان تو اسی موقف کے اوپر ڈٹا ہوا ہے۔ صرف اور صرف پاکستان کے اس موقف کو تبدیل کرنے کے لیے، پاکستانی پریشر کی حکومت کے اوپر پریشر بڑھانے کے لیے سارے خط کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ بیسیکلی وہ سعودی عرب ٹارگٹ نہیں ہے، بلکہ وہ اسلامی ملک ٹارگٹ ہیں جنہوں نے ابھی تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا۔ ان کو یہ بتانا اصل میں مقصود تھا کہ دیکھیں جی، آپ کی جو ہولی پلیسز ہیں، خانہ کعبہ آپ کا سعودی عرب میں ہے اور آپ کا مدینہ شریف سعودی عرب میں ہے، جبکہ وہاں کی حکومت نے اسرائیل کو، اسرائیلی وزیر اعظم اسرائیلی آفیسر سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، تو آپ بھی تسلیم کر لیں۔ حتیٰ کہ صرف یہ پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے تاکہ مسلم دنیا کے جو ممالک کے اسرائیل کے جو معاملے میں اپنا ایک سافٹ جو امیج وہ لے کر آئیں اور ان کو تسلیم کرے، لیکن ایسا نہیں ہے، صرف یہ پروپیگنڈا تھا۔ تو میں عام عوام سے یہ ریکویسٹ کروں گا، نہ کوئی پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات خراب ہیں، نہ کوئی ایسی بات ہے، نہ کوئی سعودی عرب گوادر کے اوپر وہ حملہ کرے گا، اٹیک کرے گا، نہ کوئی عربوں کو اس سے تکلیف ہے، صرف یہ پروپیگنڈا ہے اور جو مسلمان ممالک میں پھیلایا جا رہا ہے، اور یہاں پر ایک افراتفری کی جو پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے پیچھے صرف مقصد یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے، کیونکہ پاکستان اور سعودی عرب دنیا کے دو واحد ایسے ممالک ہیں جو مسلم دنیا کے، آپ کہہ سکتے ہیں مسلم دنیا میں ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو اگر پاکستان اور سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کر لیں تو آٹومیٹکلی پوری دنیا کے جو ممالک ہیں اور جو کیا مسلمان ہیں، کیا وہ کرسچن ممالک ہیں، کسی بھی مسلم مذہب سے جو تعلق رکھتے ہیں، وہ خود بخود تسلیم کر لیں گے۔ صرف پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے، یہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو آپ یاد رکھیے گا، میں اس ویڈیو میں یہ دعویٰ کر کے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان اور سعودی عرب نہ آج اسرائیل کو تسلیم کریں گے، نہ 100 سال بعد تسلیم کریں گے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا، نہ یہاں کی عوام ہونے دے گی ایسا۔ آپ کو پتہ ہے، اگر ہم صرف یہ جو حکومتوں کا مسئلہ ہو تو کب کی تسلیم کر لیں، لیکن یہاں کی جو عوام ہے اس معاملے میں بہت زیادہ پرجوش ہے، اور اگر کوئی بھی حکومت ایسا اقدام اٹھاتی ہے تو عوام کھڑی ہو جائے گی، تو حکومتیں جانے کا خطرہ ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، اگر سعودی عرب نے یہ تسلیم کرنے کی کوشش کی تو سعودی عرب کی حکومت قائم نہیں رہ سکتی، کبھی بھی یہ بادشاہت قائم نہیں رہے گی۔ اگر پاکستان کی کسی حکومت نے یہ کوشش کی تو بڑے لیول کے اوپر قتل عام اور ملک میں فتنہ و فساد ہونے کا خدشہ ہے، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا، اور نہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات خراب ہیں۔ دوسری بات یہ کی جا رہی ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ پاکستان سے اس نے اپنا قرضہ واپس مانگ لیا ہے، تو یہ جو اس لیے مانگا ہے کیونکہ وہ پاکستان کے خلاف پالیسیاں بدل گئی ہیں، پاکستان کے خلاف ہیں۔ وہ کہتے ہیں اسرائیل کو تسلیم کرو، اگر پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا تو وہ پاکستان کے اوپر پریشر بڑھائے گا، ایسے مطلب نکالے جا رہے ہیں۔ صرف یہ یہودیوں کی سازش ہے۔ بات یہ ہے، سعودی عرب نے قرضہ اس لیے واپس مانگا ہے کیونکہ سعودی عرب کے جو اپنے حالات ہیں وہ کافی خراب ہو رہے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے، جو ان کی جو تیل کی جو پیداوار تھی وہ کافی متاثر ہوئی ہے، اور کافی بے روزگاری میں سعودی عرب میں اضافہ ہو رہا ہے، اور جو سعودی عرب کے اپنے انٹرنل جو ایشوز ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، اور ان کے اپنے جو لوگ تھے وہ خود بے روزگار ہونا شروع ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے سعودی عرب نے قرضہ واپس مانگا ہے۔ سعودی عرب کے اس کے اپنے فائنینشیل ایشوز کی وجہ سے اس نے اپنا قرضہ واپس مانگا ہے، نہ کہ اس وجہ سے مانگا ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرے گا، نہیں کرے گا تو وہ ہمارا قرضہ واپس کرے۔ صرف بے بنیاد یہ پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے۔ لہٰذا پلیز میں اپنے تمام یوٹیوبر بھائیوں سے بھی گزارش کروں گا، سنی سنائی خبریں مت شیئر کیا کریں۔ موضوعات نظرات، اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنا اور آگے شیئر کرنا مت بھولیں، اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ وما الا البلاغ المبین۔